السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ مسلمانوں میں تعلیم عام کرنے کا سہرا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سر جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے ریفارمر رہنما سر سید احمد خان نے 1877 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا۔ یہ کالج 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ گزشتہ سال دسمبر میں 200 سالہ سالگرہ پر مختلف نوعیت کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ سر سید احمد خان مسلمان کے امراء کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں خواتین کی تعلیم کا تصور نہیں تھا۔ ایک اور ریفارمر شیخ عبداللہ اور ان کی اہلیہ وحید جہاں کی کوششوں سے 1906 میں گرلز اسکول اور آگے چل کر 1926 میں علی گڑھ کالج قائم ہوا۔ یہ 2 فروری کو شیخ عبداللہ اور ان کی اہلیہ وحید جہاں کی سالگرہ کا دن تھا۔ اسی دن علی گڑھ وومن کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ شیخ عبداللہ کا نام ٹھاکر داس تھا۔ وہ 21 جولائی 1871 میں کشمیری پنڈتوں کے خاندان میں پونج کے گاؤں باؤ نتانی میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھاکر داس اپنے 4 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ اس زمانہ میں فارسی کشمیر کی عدالتی زبان اور بیشتر ادب فارسی میں تھا۔ یوں ٹھاکر داس نے فارسی زبان پر دسترس حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں اور سنسکرت میں بھی مہارت حاصل کی۔ ٹھاکر داس کی ملاقات مہاراجہ آف کشمیر خصوصی معالج مولوی نور الدین سے ہوئی۔ مولوی نور الدین پونج جایا کرتے تھے۔ ان کی شخصیت اور نظریات نے ٹھاکر داس کی زندگی بدلی۔ وہ مولوی نور الدین کے مشورہ پر جموں منتقل ہوئے اور پرائمری تعلیم حاصل کی۔ 1887 میں لاہور منتقل ہوئے اور گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ ٹھاکر داس نے 1888 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس میں شرکت کی۔ ٹھاکر داس نے 1890 میں اسلام قبول کیا اور شیخ عبداللہ کہلائے۔ شیخ عبداللہ نے 1891 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں داخلہ لیا تو وہ سر سید احمد خان کی سرپرستی میں آ گئے۔ یوں پہلے وہ کالج میں لائبریرین مقرر ہوئے، پھر قانون سند حاصل کر کے وکالت کرنے لگے۔ سر سید 1898 میں انتقال کر گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے سربراہ معروف ادیب ڈاکٹر پروفیسر شافی قدوائی نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ شیخ عبداللہ نے 1906 میں خواتین کے لیے علی گڑھ میں پہلا اسکول قائم کیا۔ اس وقت خواتین سخت پردے میں بند رہتی تھیں، یوں اسکول میں بھی پردہ تھا۔ شیخ عبداللہ نے طلباء کے ہاسٹل کی تعمیر کے لیے کوششیں شروع کی۔ یوں 1914 تک اتنی رقم جمع ہوئی کہ ہاسٹل تعمیر ہوا۔ 1926 میں یہ اسکول ترقی کر کے کالج بن گیا۔ یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر کی اہلیہ پٹل نے 28 نومبر 1911 کو کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ کالج کا یوم تاسیس 2 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس دن شیخ عبداللہ اور وحید جہاں کی شادی کی سالگرہ بھی تھی۔ شیخ عبداللہ کی اہلیہ وحید جہاں نے اسکول اور کالج
کی تعمیر میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ وحید جہاں کے ہاں 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ لبنہ کاظم اپنی ایک کتاب لکھتی ہے کہ وحید جہاں نے ایک تقریر میں خواتین کی تعلیم کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، ترکی اور مصر میں خواتین نے تعلیم حاصل کی جس کا فائدہ ان ممالک کو ہوا۔ شیخ عبداللہ کی 2 بیٹیاں خاتون جہاں اور ممتاز جہاں علی گڑھ کالج کی پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ ان کی ایک بیٹی ڈاکٹر رشید جہاں نے ہندوستان کے کمیونسٹ تاریخ، خاص طور پر ترقی پسند تاریخ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ معروف کمیونسٹ دانشور محمود الظفر کی اہلیہ تھی۔ ایک بیٹی خورشید جہاں فلم انڈسٹری میں اداکارہ تھیں۔ وہ پاکستان میں ٹیلی ویژن میں اداکاری کرتی رہیں۔ لبنہ کاظم نے اپنی کتاب میموریز آف خورشید مرزا میں لکھا ہے کہ 1905 میں علی گڑھ میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین کا اجلاس ہوا، مگر خواتین کے اجلاس کی بھرپور مخالفت ہوئی۔ علی گڑھ کالج کی ایک عمارت میں خواتین کے اجلاس کی اجازت نہیں دی گئی۔ شیخ عبداللہ کے ایک پارسی خاندان کے دوست نے اپنے گھر میں خواتین کے اجلاس کی اجازت دی۔ مصنفہ کا کہنا ہے خواتین کو سخت پردے میں کانفرنس میں ہونے والی تقاریر کو سننے کی اجازت ملی۔ شیخ عبداللہ کو 1903 میں دہلی میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے خواتین سیکشن کا سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ شیخ عبداللہ نے خواتین کی تعلیم کے حق کے لیے پورے ہندوستان میں تاریخ چلائی، ہر قسم کے منفی پروپیگنڈا کا مقابلہ کیا۔ شیخ عبداللہ نے خواتین کی تعلیم حاصل کرنے کے فوائد کو اجاگر کرنے کے لیے ایک رسالہ خاتون کا 1904 میں اجرا کیا۔ شیخ عبداللہ جانتے تھے ان کے مشن کی کامیابی کے لیے خواتین کی شمولیت ضروری ہے۔ اس مشن کے لیے شیخ عبداللہ نے 1905 میں خواتین کی صنعت کاریوں کی نمائش کا اہتمام کیا۔ اس نمائش سے جو آمدنی ہوئی وہ اس مشن کی کامیابی پر خرچ ہوئی۔ بیگم آف بھوپال سلطان جہاں واحد مسلمان حکمران تھی۔ سلطان جہان نے خواتین کی تعلیم کی بھرپور حمایت کی۔ شیخ عبداللہ نے اس مشن کے لیے بیگم بھوپال کو خط تحریر کیا۔ بیگم آف بھوپال نے اسکول کے لیے ماہانہ 100 روپے وظیفہ کا اعلان کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ ابلاغ عامہ کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر شافی قدوائی لکھتے ہیں کہ بیگم آف بھوپال نے شیخ عبداللہ کے خواتین کے تعلیم حاصل کرنے کے مشن کی ہر طرح حمایت کی۔ علی گڑھ کے طلباء میں وحید جہاں، اللہ بھی اور پپا میاں کے ناموں سے مشہور تھے۔ شیخ عبداللہ 1965 میں اپنے انتقال تک علی گڑھ میں مقیم رہے۔ شیخ عبداللہ اور وحید جہاں نے مسلمان خواتین کی تعلیم کا جو مشن شروع کیا تھا وہ 120 سال گزرنے کے بعد مکمل نہیں ہو سکا۔ آزادی کے بعد بھارت اور پاکستان میں خواتین کی تعلیم کا موضوع اہم رہا۔ بھارت میں مولانا عبدالکلام آزاد کو پہلا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا۔ یوں مولانا عبدالکلام کی نگرانی میں ایک جامع تعلیمی پالیسی تیار ہوئی۔ یوں خواندگی کی شرح بڑھی، خواتین ہر شعبے میں تعلیم حاصل کرنے لگیں، مگر بھارتی حکومت کے دعوے کے باوجود خواندگی کا تناسب مجموعی طور پر 84.7 رہا۔ خواتین میں یہ تناسب 70.3 رہا۔ بھارت میں خواتین
مسلمان خواتین اب بھی تعلیم کے میدان میں خاصی پیچھے ہیں۔ بانی پاکستان محمد علی جناح خواتین کی تعلیم اور آزادی کے سب سے بڑے داعی تھے۔ انہوں نے اپنی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو ڈینٹس کی تعلیم دلائی تھی۔ اپنی اہلیہ رتی کو قدم با قدم ساتھ رکھا تھا۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ رعانہ لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، مگر پاکستانی ریاست میں خواندگی کی شرح 100% کرنے کا معاملہ اپنی اولین ترجیحات میں شامل نہیں کیا۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح 60% تک پہنچ چکی، جبکہ خواتین میں یہ شرح اب بھی 47% تک پہنچ سکی ہے۔ ہر سال کئی بچے اسکول کا رخ نہیں کرتے، ان میں اکثریت طلباء کی ہے۔ آبادی میں اضافہ، غربت کی شرح بڑھنے، فرسودہ موسمی رسم و رواج اور وسائل کی کمی کی بنا پر پاکستان خواندگی کے تناسب کی حدیں پار نہیں کر سکا۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر خواتین ہوئیں۔ بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں خواتین میں شرح خواندگی خاصی کم ہے۔ طالبان کے دور میں افغانستان میں خواتین کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ ان رجعت پسند عناصر میں ایک منصوبہ کے تحت خواتین کے اسکولوں اور کالجوں کی عمارتوں کو تباہ کرنا شروع کیا گیا۔ یہ خواتین کے اسکول اور کالجوں کی عمارتیں خطرناک زون میں داخل ہوئیں۔ ملالہ یوسف جو قاتلانہ حملہ کے بعد لندن میں مقیم ہیں، خواتین کی تعلیم کے لیے پرزور مہم چلا رہی ہیں۔ جب تک خواتین میں 100% خواندگی کا ہدف حاصل نہیں ہوگا، پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ وحید جاں اور شیخ عبداللہ کے خواب کی تکمیل سے ہی اس ملک میں غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔